Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کہ اس منی بجٹ کے بعد مہنگائی میں حد درجہ اضافے کا امکان ہے۔ کچھ ماہرین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ منی بجٹ IMF کی شرائط پر نہیں بلکہ حکومت خود ہی لانا چاہ رہی ہے۔ پیٹرولیم کا سنے تو یقین کرے چکر آ جاتے ہیں کہ ہر مہینے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 4 روپے بڑھانے ہیں، تو کس قدر اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے عام بندے کی زندگی پہ؟ IMF اتنی سختی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ان کی نیگوسیشن سکلز جو ہیں بہتر ہوں یا کوئی اور فارمولہ بنا لیں، مگر مشکل حالات ہیں اور بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے اور عوام کو اور بھی کچھ تھوڑی سختی برداشت کا امکان ہے۔ کچھ ماہرین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ منی بجٹ IMF کی شرائط پر نہیں بلکہ حکومت خود ہی لانا چاہ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر IMF سے حکومت کو $1 ارب کی قسط مل جاتی ہے تو پھر حکومت منی بجٹ کی مدد سے اربوں روپے کے ٹیکسز کا بوجھ عوام پر لادنا کیوں چاہتی ہے؟ اسی پر مجھے بات کرنی ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ منی بجٹ کس بلا کا نام ہے کہ ہر جگہ خوف ہی خوف ہے کہ جو مہنگائی پہلے ہی قابو میں نہیں آ رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، اس کے بعد کیا ایسا دھماکہ ہوگا، کتنی مہنگائی بڑھ جائے گی؟ پیٹرولیم کا سنے تو یقین کرے چکر آ جاتے ہیں کہ ہر مہینے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 4 روپے بڑھانے ہیں، تو کس قدر اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے عام بندے کی زندگی پہ؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، ویسے تو جب بجٹ کا نام آتا ہے تو ایک سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے، صرف یہ پچھلے 3 سالوں سے نہیں بلکہ پچھلے 10-12 سالوں کو دیکھ لیں تو بجٹ کا یہی وہ خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس منی بجٹ کو منی بجٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس کی فنانس بل جو تھا اس کی امینڈمنٹ ہے، جو بجٹ جو پیش کیا گیا تھا اس میں کچھ چیزوں پہ امینڈمنٹ چاہیے، اور وہ امینڈمنٹ کیا ہے، وہ سیلز ٹیکس کی مد میں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثناء حاصل تھا، کچھ چیزیں ایسی تھی جن پہ کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ ایک ریڈیوس ریٹ پہ لگایا جا رہا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جیسے ٹیلی فون جن کی قیمت کے حساب سے ان پہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا۔ تو ایک چیز جو اس میں کرنی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیلز ٹیکس کو ہارمونائز کیا جا رہا ہے کہ تمام مصنوعات جو ہیں اس پہ یکساں سیل ٹیکس لگے 17%، لیکن اس میں ابھی تک کی جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی غذائی جو اجناس ہیں، جو بنیادی صحت سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اور جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں جو ایکسپورٹ سے متعلقہ ہیں، اس کو اسی طریقے کا استثناء جو ہے وہ شامل رہے گا۔ جو چیزیں لیکن کیا یہ درست ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کر دیں؟ آپ اگر ٹیکس نیٹ کو ہی بڑھا دیں تو آپ کا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا کیا؟ دیکھیں، یہ ادھر آر نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں کرنا پڑیں گی۔ یعنی اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے یا GST کے سسٹم کو بہتر بنایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں بھی یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے اس کو RGST جو ہے وہ لانے کا ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ فائنانس منسٹر تھے، اسی طریقے سے IMF کا پروگرام چل رہا تھا، اور انڈسٹری اور ٹریڈرز کی بہت زیادہ مخالفت کی وجہ سے اس وقت وہ کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ پوری دنیا جو ہے اس میں ایک ریفارم GST یا ایک ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ شامل ہے، اور اس پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی مکمل طور پہ ڈاکومنٹڈ ہے تو میں نے اپنے حصے کا ٹیکس دیا، اور جس کو میں نے کوئی چیز بیچی میں اپنا ریفنڈ کلیم کر لیتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، پاکستان میں شاید ہوتے اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن اس وقت پاکستان میں مختلف چیزیں جو تھی ان پہ مختلف ریٹ آف ڈیوٹی جو تھا وہ موجود تھا۔ لیکن 12 جنوری سے پہلے اتنی ہلچل ہو گئی ہے، آپ نے اسمبلی میں لے کر بھی آنا ہے، اپوزیشن اس کو مان نہیں رہی ہے۔ کل شاہد حسن صدیقی صاحب میرے پروگرام میں بات کر رہے تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ IMF کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ اتنا زیادہ آپ کو یہ کیا یہ ان کے پرائر ایکشنز میں سے ایک ہے کہ آپ نے یہ لانا ہی لانا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ان کی شرط نہیں ہے، یہ حکومت خود لانا چاہ رہی ہے، اس کے بغیر بھی اور بڑے راستے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ چیز میں بھی فالو کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اکثر ماہرین کی رائے، لیکن جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا اگر IMF کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے، کوئی پلان B ہے، وہ کیا ہے، تو وہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اس وقت جس طریقے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس طریقے کی باقی ایشوز چل رہے ہیں، یعنی اگر آپ IMF پروگرام میں نہ ہوتے، جو آپ کو کووڈ
کہ سٹارٹ میں ہی $2.49 بلین جو تھے وہ ملے تھے، جو کہ جس کے ساتھ فسکل اسٹیمولس بھی دیا گیا، جس کے ساتھ کووڈ کی جو بیسک پریپریشن تھی ہیلتھ کی وہ بھی کی گئی، تو ظاہر ہے وہ IMF کی وجہ سے ملا۔ ابھی بھی $2.75 بلین کا جو ریوائزڈ SDR ایلوکیشن جو ہوئی پاکستان کو اگست میں 26 اگست کو، وہ اسی IMF میں رہنے کی وجہ سے ہوئی۔ IMF کی پیس جو ہے، یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ وہ کتنی تیزی سے کرنا ہے، اس کا سیکوینس کیا ہے، اس پہ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے شاید اختلاف کرنا مشکل ہے۔ یعنی IMF اگر کہتا ہے لیکن ایک طرف آپ $1 ارب لینے کے لیے آپ اپنے مطلب کہ عوام پر تو بوجھ ہی ڈال رہے ہیں۔ وہ $1 ارب لے کر آپ جب عوام تنگ ہوں گے تو آپ وہ $1 ارب آپ کیا، جتنا قرض ہو چکا ہے، جتنا آپ پر سود چڑھ چکا ہے قرضوں کی مد میں، وہ $1 ارب تو وہاں چلا جائے گا، عوام کو اس کا کیا ملے گا؟ میرا خیال آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ دیکھیے اس وقت کوئی بھی حکومت ہو، PTI ہو، پیپلز پارٹی یا PMLN ہو یا جو پچھلی، تو ساری حکومتیں پچھلے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لے رہی ہوتی ہیں۔ جو انٹر گورنمنٹل لونز ہوتے ہیں وہ 5 سے 10 سال، بلکہ جو CPEC کے لونز ہیں وہ 20 سال کی مدت کے ہیں، یعنی 2013 میں جو لون لیا گیا تھا وہ 2033 میں اتارا جا رہا ہوگا۔ تو جو آپ کو لون لینا پڑ رہا ہے کہ آپ کو پچھلے قرضے اتارنے ہیں، وہ صرف IMF کا $1 بلین نہیں ہے۔ IMF کا $1 بلین آپ کو ایک لیٹر آف کمفرٹ دے گا، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک، KDB اور باقی جو ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں، مطلب کہ وقتی طور پر سانس آئے گی جو رکنے والی ہو جاتی ہے جب بھی قسط رک جاتی ہے۔ کہ IMF کے ساتھ ڈیل کے معاملے پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بہت کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ جو فروغ نسیم صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خود مختاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ 1971 سے بھی یہ خطرناک منظرنامہ ہے۔ آپ نے تو اس کی کوئی اور تشریح کی تھی، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری۔ ایسے ہے عائشہ کہ میں نے بھی سنا ایک اسٹیٹمنٹ خواجہ آصف سے اور شہباز شریف صاحب سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ اس وقت اپوز کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا جو بل ہے وہ کہتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کے اوپر بڑا بوجھ بننے جا رہا ہے۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہی پریشر ان کے اوپر آنا تھا کہ یہ دونوں بلز کو پاس کریں۔ تو اپوزیشن میں بیٹھ کے بندہ بہت سی باتیں کرتا ہے کیونکہ عوام کو خوش کرنا ہوتا ہے، جب حکومت میں ہو تو پھر بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کڑوا گھونٹ کرنا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ دونوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ بھی نہیں آئے گا اور اسٹیٹ بینک اٹانومی کا بل بھی نہیں پاس کرنا چاہیے، یہی کہہ رہے ہیں نا، اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا، اپوز کریں گے، تینوں یہ سارے کہہ رہے ہیں اپوز کریں گے۔ آج ان کو حکومت پکڑا دیں اور اگر ایک ماہ کے اندر یہ بلز نہ پاس کریں تو میرا نام نجم سیٹھی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے سارا مسئلہ اس ملک کا، کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں نا وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ جو مرضی کر لیں، جب حکومت میں ہوں گے تو آپ کو بڑے کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے اور عوام کو ساتھ لے کے چل۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پاپولر حکومت ہوگی تو شاید عوام اس کو لے، کیونکہ عوام اور برداشت کر لے کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے، کیونکہ عوام لے کے آئی ہوگی۔ اچھا، مگر اگر ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے اور وہ یہ کرے، عوام تو اس کو اور گالیاں کیا اس کو آئے گی۔ تو اس لیے آپ کو پاپولر گورنمنٹ چاہیے ٹو کیری آؤٹ ان پاپولر پالیسیز۔ ویری رائٹ۔ تو اس لیے یہ دونوں جو ہے نا، یہ تینوں لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کل کو اگر ان کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ سوال پوچھیے گا کہ یہ اب کیا کرنے جائیں گے، تو میں کہوں گا انگوٹھا لگانے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے بہتر نیگوشیٹ کر لیں، اسحاق ڈار صاحب اس سے پہلے لے چکے ہیں پیکج۔ جی بالکل ہو سکتا ہے، مگر وہ IMF اتنی سختی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ان کی نیگوسیشن سکلز جو ہیں بہتر ہوں یا کوئی اور فارمولہ بنا لیں، مگر مشکل حالات ہیں اور بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے اور عوام کو اور بھی کچھ تھوڑی سختی برداشت کرنی پڑے گی۔